اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وهو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا ہے لتہتدوا بها، تاکہ تم ان ستاروں کے ساتھ رہنمائی حاصل کرو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی تری اور خشکی کے جو اندھیرے ہیں ان میں بھی تم ان ستاروں کے ساتھ رہنمائی حاصل کر سکو گے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے آیات کو وضاحت کے ساتھ رکھ دیا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں اس کائنات میں پیدا کی ہیں، کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں ہے، تمام چیزوں کے مقاصد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے مقاصد بیان کیے بھی ہیں اور علماء نے لکھے بھی ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات کو سامنے رکھیں تو ستاروں کو بنانے کے جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ مختلف آیات میں ذکر کیے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ مقصد بتایا کہ یہ تمہاری رہنمائی کے لیے ہیں۔ اندھیروں میں سمندری سفر ہو یا خشکی کا سفر ہو، تم ان ستاروں کے ساتھ علامتیں لے کر تم راستے کی رہنمائی لے سکتے ہو، اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، کہ ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت بنایا ہے ان ستاروں کے ساتھ، یعنی یہ ستارے آسمان دنیا کی خوبصورتی کا باعث ہیں۔ وحفظا، اور ہم نے انہیں محافظ بھی بنایا ہے، یہ حفاظت بھی کرتے ہیں۔ میں ذکر کروں گا یہ کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تیسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ نُورًا، قرآن یہ جو چاند ہے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور فرمایا کہ ہم نے اس کی منازل طے کر دی ہیں تاکہ تم سالوں کو جان سکو اور اس کا حساب رکھ سکو۔ تو قرآن مجید کی ان آیات میں مختلف 3 مقاصد ہیں ستاروں کی پیدائش کے، ستاروں کے بنائے جانے کے۔ ایک مقصد رہنمائی ہے راستے کی، اور ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانی دنیا کے لیے خوبصورتی کا باعث بنایا ہے، اور یہ محافظ ہیں۔ شیاطین جب اللہ کی بات کو سننے کے لیے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو ستارہ ان کو لگتا ہے، گویا کہ اس سے اللہ کی باتوں کی حفاظت ہوتی ہے کہ ان شیاطین تک نہ پہنچ سکے۔ اور اگلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے سالوں کا اور ایام کا حساب رکھ سکتے ہو۔ یہ مقاصد وہ ہیں جو شریعت کے بتائے ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے مقاصد اس وقت موجودہ وقت میں ہم نے ان کو ایک طرف رکھ دیا ہے، اور وہ مقاصد جو ان کے نہیں تھے ان کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ تمہارا ستارہ کون سا ہے، تمہارا اقرب ہے،
تمہارا سور ہے، تمہارا حمل ہے، تمہارا میزان ہے. ہم ستارے بتاتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ جس کا یہ ستارہ ہوتا ہے اس کے یہ سال، یہ مہینے اور یہ ایام خوشی کے ہوتے ہیں. جس کا یہ ستارہ ہوتا ہے اس کے یہ ایام، مہینے اور دن غم کے ہوتے ہیں، تکالیف آ سکتی ہیں. تو ان ستاروں کے ذریعے ہم نے لوگوں کی تقدیریں جاننے کا ایک سلسلہ جو شروع کر رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اس شہر میں اور آپ کی اس ریاست میں دیواریں بھری پڑی ہیں کہ جو چاہو سو پوچھو، کامیابی آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، مطلب وہ نعرے ہیں اور کھلے عام لکھے ہوئے ہیں. اور یہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں، جو ایک اللہ کی وحدانیت پر اقرار کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، جو شرک سے خود کو بری کہتے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ستاروں کے احوال کے ذریعے سے اپنے مستقبل کے احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور صرف احوال نہیں جانتے بلکہ یہ درخواست بھی ان سے کرتے ہیں کہ اگر ہمارا آنے والا وقت، ہمارے آنے والے ایام اگر برے ہیں، اگر ہماری تکالیف کے ہیں، ہمارے غم کے ہیں، تو ان کو خوشی میں بدل دیجیے. ہاتھ دکھاتے ہیں، ہاتھ کی لکیروں سے اپنی تقدیریں جانتے ہیں کہ بابا جی دیکھیے کیا لکھا ہے میرے ہاتھ کی لکیروں میں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور صرف بابا جی نہیں، ہمارے ہاں مونس بابا جی بھی موجود ہیں. اور یہ صرف آستانوں پہ یا دکانوں پہ نہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہاتھ دیکھے جاتے ہیں. ہم ہاتھ دیکھتے ہیں، ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر ہم زیادہ نہ بتا سکیں تو کم از کم اتنا تو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو تمہارے ہاتھ کے اس سائڈ کی 2 لائنیں ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ تمہاری 2 شادیاں ہوں گی. اتنا تو ہم کم از کم بتا دیتے ہیں. اور ایسے نجومی تو گھر گھر پائے جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہاتھ کی لکیروں میں شادیوں کا ذکر ہے تو چلے میری اور آپ کی، ہم تو معصوم لوگ ہیں اور ہم تو ایک پہ گزارا کرتے ہیں. تو جن لوگوں کی 4 شادیاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ اسلام سے پہلے کی ادوار کو دیکھیں تو سینکڑوں شادیاں ہوتی تھیں. ایک آدمی کی سینکڑوں نکاح ہوتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ ہاتھ کی یہ جو والی سائڈ ہے پھر تو یہ انہی لائنوں سے بھر جاتی ہوگی. اگر ان لائنوں کا یہ مطلب ہے کہ کسی کی 1 شادی ہوگی یا کسی کی 2 ہوں گی تو یہ لائنیں اور ہاتھ کا یہ حصہ تو اسی کام سے بھر جاتا ہوگا. حضرات گرامی قدر، یہ عقیدے کے غلط ہونا، عقیدے کا غلط ہونا ہے، عقیدے کا درست نہ ہونا ہے، اور توہمات ہیں اور وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ہمیں ہمارا عقیدہ خراب کر کے ہم سے مال بھی چھینتے ہیں. ہمارا ہاتھ دیکھتے ہیں اور ہمیں جو بتا دیں، میں اور آپ کو کیا معلوم ہے، ہم اپنا مال خراب کرتے ہیں، اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو کیا معلوم کہ جو شخص مجھے اور آپ کو جو بتا رہا ہے وہ غلط بتا رہا ہے کہ صحیح بتا رہا ہے. اور پھر جب عقیدہ میرا کمزور ہوگا تو مجھے جو بتانا چاہے وہ بتا دے، میں تو مان لیتا ہوں. اور میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی جو یہ کہہ رہا ہے تو ممکن ہے کہ میرا اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے. میں تو اپنے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے اس شخص کو جو شعبدہ باز ہے میں اس کو مال بھی دیتا ہوں، مال لوٹاتا ہوں اور اپنا دین بھی لوٹاتا ہوں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا فسألہ عن شیء، کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، ہاتھ دیکھنے والے کے پاس آیا، ستاروں کے ذریعے لوگوں کی تقدیریں بتانے والے کے پاس آیا، علم غیب کا دعوے دار ہے، مستقبل کی خبریں بتانے والے کا دعوے دار ہے، اس کے پاس اگر کوئی شخص آیا اور فسألہ عن شیء، اور اس نے سوال کیا، اس سے پوچھا کہ میرے آنے والے دن کیسے ہیں،
میں پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، جہاں چاہتا ہوں وہاں ہوگی کہ جہاں گھر والے چاہتے ہیں وہاں ہوگی، میرا کاروبار کون سا ٹھیک رہے گا، تانبے کا کروں، پیتل کا کروں کہ لوہے کا کروں، کیا ٹھیک ہوگا؟ اس نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، کہ یہ شخص جس نے صرف پوچھا ہے، جس نے صرف سوال کیا ہے عراف سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک ایسے آدمی کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جو جا جا کے ہاتھ دکھاتا ہے، جو جا جا کے غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے، جو اپنی تقدیر اور اپنے مستقبل کے بارے میں اور نفع نقصان کے بارے میں جا کے سوال کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ شوق بازی ہے۔ میں نے اپنے خطبہ میں، مجھے یاد ہے کہ میں نے کئی ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، میں خود جب میں پڑھتا تھا زمانہ طالب علمی میں، تو میں اپنی کلاس کی کتابیں لینے کے لیے میں اور میرا ایک دوست ہم اردو بازار میں گئے، اور آپ کے علم میں ہے کہ دربار کے ساتھ فٹ پاتھ پہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ دیکھتے ہیں، تو ہمیں شرارت سوچی، میں اور میرے دوست ہم ایک صاحب کے پاس چلے گئے اور اس عقیدے سے گئے اس شخص کو ہم نے غلط ثابت کرنا ہے، یا کیا یہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کیا یہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ اور میرا وہ دوست میرے کلاس فیلو تھا اور اس کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی۔ جب میرے ساتھ پہلی کلاس میں پڑھتا تھا تو اس کی شادی ہو گئی تھی اور میری ظاہر شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو ہم نے جا کے بابا جی سے کہا، میں نے بابا جی کو ہاتھ دکھایا، میں نے کہا بابا جی میرا ہاتھ دیکھیے، تو بابا جی کہتے ہیں کیا پوچھتے کیا ہو، کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو بابا جی جاننا یہ چاہتا ہوں کہ شادی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کرے، زمانہ طالب علمی تھی، شرارتی ذہن تھا، جھوٹ بولا کہ بابا جی شادی ہو گئی، پوچھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے سے نوازیں گے کہ بیٹی سے نوازیں گے؟ بابا جی نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ کو غور سے دیکھا اور پاس ایک کاغذ پڑا تھا اور ایک پینسل، اس کے ساتھ ایک دائچہ بنا کے تو مجھے خوشخبری دی بابا جی نے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس ساتھ بیٹا دے گا۔ اور میرا وہ دوست جو شادی شدہ تھا اس نے بھی ہاتھ دکھایا، بابا جی یہ بتائیے کہ شادی نہیں ہو رہی، گھر والے چاہتے ہیں، میری والدہ چاہتی ہے کہ میری شادی میرے ماموں کی طرف ہو، میں نہیں چاہتا، بتائیے کہ شادی جہاں والدہ چاہتی ہے وہاں ہوگی یا جہاں میں چاہتا ہوں وہاں ہوگی؟ تو بابا جی نے پھر وہی سارا کام کیا، ذائچہ بنایا، ہاتھ دیکھا اور بتایا کہ جہاں تم چاہتے ہو وہاں تمہاری شادی ہوگی۔ اور یہ بابا جی جو میری اولاد کے بارے میں، جو میرے دوست کی شادی کے بارے میں بتا رہے تھے، ہمیں تو معلوم تھا یہ غلط ہے اور سراسر غلط ہے، اس بابا جی کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ میں اور میرا دوست اس سے واقعتاً کچھ پوچھنے جا رہے ہیں کہ بابا کے علم کو جاننا چاہتے ہیں، کہ بابا کی چوری پکڑنا چاہتے ہیں۔ اس بابا جی کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ہم کس نیت سے، کس غرض سے اس بابا جی کے پاس آئے ہیں۔ یہ بابا جی میری اور آپ کی تقدیریں بتاتے ہیں، یہ بابا جی بتائیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث مبارکہ ہے، من اتا عرافا او کاہنا فصدق به بما یقول، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، کسی جادوگر کے پاس آیا اور آ کے اس نے اس سے کوئی بات پوچھی، اس نے بات بتا دی اور فرمایا کہ اس آدمی نے، اس جادوگر، اس عراف، اس نجومی کی تصدیق کر دی کہ ویسے ہی ہے جیسے تم کہتے ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص نے کفر کیا اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یعنی وہ شخص قرآن مجید کے ساتھ، وہ شخص گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے ساتھ اور آپ کی رسالت کے ساتھ انکار کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے۔ جو شخص ایک شعبدہ باز اور ایک نجومی کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ستاروں کے ساتھ چیزیں بتانا اور ستارے بتانا اور پھر اس کے ساتھ پتھر بتانا کہ تمہاری طبیعت اور تمہارے مزاج کا یہ پتھر ہے، یہ تمہیں فائدہ دے گا، اس کی انگوٹھی پہنو گے
تو یہ تمہیں فائدہ دے گا، اور یہ پہنو گے تو نقصان ہو سکتا ہے، یہ گرمی کا پتھر ہے، یہ ٹھنڈک کا پتھر ہے، نقصان کا ہے، یہ فائدے کا ہے، یہ کیا پتھر ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت عمرو بن العاص کے پاس کچھ لوگ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت ہم ایک عرصے سے دریائے نیل میں ہر سال ایک کنواری لڑکی کو دریائے نیل کے سپرد کرتے ہیں، دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم اب بھی ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ دریائے نیل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اگر کسی سال ہم نے لڑکی کو دریائے نیل میں نہ ڈالا تو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ دریائے نیل بہنا بند ہو جائے گا، ہمیں پانی بھی میسر نہیں آئے گا۔ یہ جو بہتا ہے یہ اس وجہ سے بہتا ہے کہ ہر سال ہم ایک لڑکی کو اس کے سپرد کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ عقیدہ تو اسلام کے خلاف، یہ عقیدہ تو درست نہیں ہے۔ اور پھر عمرو بن العاص نے تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا ہے، پھر عمرو بن العاص نے خط لکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں خط لکھا اور فرمایا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل کے اندر ڈال دو، دریائے نیل میں بہا دو میرے خط کو۔ اور خط کے اوپر کیا لکھا تھا؟ کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی قدرت سے بہتا ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو رک جا، ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم اور اللہ کی قدرت سے بہتا ہے تو پھر بہتا رہے۔ اور امام صاحب نے لکھا ہے کہ دریائے نیل پہلے سے زیادہ بہنا شروع ہوا۔ یہ کیا عقیدے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کی وجہ سے ہوتی ہے، فلاں چیز فلاں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں جب آپ بات کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے، بات ہوتی ہے کہ یہ اختلافات کی بات ہے، کہ آپ کی اس ریاست میں ایسا نہیں ہے کہ کراچی کا جو ساحل سمندر ہے، کتنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کراچی ڈوب جاتا اگر کراچی کے اس کنارے پہ جو ساحل سمندر کے پاس ایک مزار نہ ہوتا، اگر مزار نہ ہوتا تو اب تک کراچی ڈوب چکا ہوتا۔ حضرات کرام قدر، مجھے یہ بتائیے کہ اگر کراچی کا امن اور تحفظ مزار کے ساتھ ہے تو وہ سارے ساحل سمندر جو غیر مسلم ممالک کے ساتھ ہیں، وہاں سمندر کو کس نے روکا ہے؟ اگر آپ کی اس ریاست میں سمندر کو ایک بزرگ نے روکا ہے تباہی سے، تو سوال یہ ہے کہ ان ریاستوں میں، ان ممالک میں جو مسلمان نہیں ہیں، وہاں پہ اس پانی کو کس نے روکا ہے؟ لوگوں کی تباہی کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں لوگ امن اور سلامتی سے رہتے ہیں؟ تو حضرات کرام قدر، تمام تر طاقتیں اور تمام تر قدرتیں اس اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس اللہ کے علاوہ پوری کائنات، ایک شخص نہیں، ایک نیک آدمی نہیں، کائنات کے سارے نیک آدمی مل کے اگر نقصان پہنچانا چاہتے ہوں کسی ایک شخص کو، اور وہ اللہ نہ چاہے تو یہ ساری کائنات نقصان نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ اگر کسی کو نقصان دینا چاہے اور ساری کائنات روکنا چاہے تو پوری کائنات مل کے نہیں روک سکتی۔ اس لیے ستاروں سے احوال جاننا، یہ بات جان لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ستاروں سے آپ کوئی بھی شخص تین طرح کا عقیدہ رکھ سکتا ہے۔ ایک، ستاروں سے عقیدہ یہ رکھ سکتا ہے کہ ستارے ہی نقصان دیتے ہیں، ستارے ہی فائدہ دیتے ہیں۔ کسی کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو فلاں ستارے کی وجہ سے ہے، کسی کا اگر فائدہ ہوتا ہے تو وہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہے۔
فرماتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک اکبر ہے، یہ بڑا شرک ہے، اور یہ وہی شرک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے، باقی جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا ستاروں سے کے ساتھ ایک عقیدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ستارے خود نقصان اور نفع تو نہیں دیتے، لیکن ستارے بتا دیتے ہیں، ستارے خبر دیتے ہیں، خود سے نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، لیکن یہ خبر دے دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں اس عقیدے کی نفی کی، فرمایا کہ عقیدہ، فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، کل کیا ہونے والا ہے، کس کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ اور آپ کے یہ تجربے کی اور مشاہدے کی باتیں ہیں کہ جب کوئی خاص معاملہ ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، کوئی کسی سیلیبریٹی کی شادی ہوتی ہے، کوئی آپ کی کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، تو آپ کے ٹی وی چینلز پہ نجومی آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کون جیتے گا، شادی کامیاب ہوگی کہ ناکام ہوگی، وہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کون جیتے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر مشاہدہ کرنا ہو، اس بات کو آزمانا ہو، تو نکال لیجئے پچھلی وہ تمام بڑے بڑے نامور نجومیوں کی آراء، اور وہاں بیٹھے ایک نجومی بتاتا ہے کہ الیکشن یہ جیتے گا، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ جیتے گا۔ سوال یہ ہے کہ ستاروں کے نتائج کیسے مختلف ہیں؟ ستارے تو وہی ہیں، یہ کیا ہوا، علم وہی ہے، ستارے وہی ہیں، یہ صاحب ایک بات کہتے ہیں، یہ صاحب ایک بات کہتے ہیں، اور جس بندے کی بات ثابت ہو جاتی ہے پھر وہ ٹی وی چینل اور وہ شخص اس کو ریپیٹ کرتا ہے، دیکھیں میں نے یہ کہا تھا اور ویسا ہی ہوا ہے۔ اور جس بندے کی بات غلط ثابت ہوتی ہے وہ نہیں بولتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ میں کر سکتا ہوں، اندازہ میں لگا سکتا ہوں، یہ اندازے ہیں اور لوگ اندازے لگاتے ہیں، آپ کے صحافی اندازے لگاتے ہیں الیکشن کے بارے میں، آپ کے کھیلوں کے جو ماہر ہیں وہ عمومی حالات سے اندازے لگا کے بتا دیتے ہیں اس وقت اس دفعہ کون جیتے گا۔ ایک بندے کا مزاج اور اس کا پچھلا ٹریک، اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی شادی اور ازواجی زندگی کیسی رہے گی۔ یعنی اگر اندازے لگانے ہیں تو وہ تو کوئی شخص لگا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علم بڑا پختہ ہے، جو بتایا جاتا ہے وہ حقیقی ہے، وہ یقینی ہے، تو پھر جھوٹا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اور ہمارے عقیدے کے کیا کہنے ہیں کہ ہم باشعور لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہم جاتے ہیں، ایک شخص بیٹھا ہے، اس نے کپڑا بچھایا ہے اور اس کپڑے میں اس نے 20 سے 25 خط رکھے ہیں اور اس نے ایک طوطا رکھا ہے، اور ہم باشعور لوگ جا کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جی فال نکالیے کہ میری آنے والی زندگی کیسی ہے۔ اور وہ بابا جی جو اشرف المخلوقات ہیں، جو اشرف المخلوقات ہیں، وہ خود اندازہ نہیں لگاتے، وہ خود کو اس قابل نہیں پاتے، بلکہ وہ اپنے سے کم تر جو پرندہ ہے جس کا شعور انسان جتنا نہیں ہے، اس پرندے کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ میں تو نہیں بتاتا، یہ بتائے گا، یہ پرندہ بتائے گا کہ تمہارا مستقبل کیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ہماری شعور کی سطح یہ ہے، ہمارے فہم کا لیول یہ ہے کہ ہم ایک پرندے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ میرا کیا نقصان ہونے والا ہے اور آنے والے دنوں میں مجھے کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ اور وہ پرندہ بھی پوری، اگر ہم پوری کائنات نہ کہیں، پوری اس ریاست کو نہ کہیں، تو کم از کم ہم لاہور تو کہہ سکتے ہیں، اس لاہور کے تمام باشندگان کی۔ لیکن اگر کوئی باہر سے بھی آنا چاہے تو اس کے لیے بھی پابندی نہیں ہے، ان تمام لوگوں کے نقصانات اور فوائد اور ان کی تقدیریں ان 20 سے 25 خطوط کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ! اور جب وہ جا کے طوطا خط اٹھاتا ہے اور یہ بابا جی پڑھ کے سناتے ہیں، تو لوگوں کے تجربے ہیں اور مشاہدے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ آپ کی
اللہ نہ کرے اس سال میں آپ کی موت ہو جائے گی، نہیں بتاتے. آپ کے کسی گھر والے کی موت واقع ہو جائے گی، نہیں بتاتے. آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا، نہیں بتاتے. ہوتا کیا ہے، ہماری سائیکی کو اور ہماری نفسیات کو سامنے رکھ کے 4 6 8 انعامات اور ہمارے لیے خوشخبریاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ آپ کے آنے والے دن بڑے اچھے ہوں گے، خوشحال ہو جائیں گے، یہ کریں وہ کریں، تجاویز بھی دی ہوتی ہیں. اور بیچ میں ایک ہلکی سی لائن رکھی ہوتی ہے کہ ممکنہ طور پہ کچھ آپ کو مشکل ایام بھی آ سکتے ہیں. یعنی یہ اتنی کاریگری سے یہ عبارت لکھی ہوتی ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں اس کو جھٹلا نہیں سکتے. دنیا بھر کے فلاسفر اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتے. خوشیاں ملیں گی، ظاہر انسانی زندگی میں یا خوشیاں آتی ہیں یا غم آتے ہیں، دو ہی تو چیزیں ہیں. وہ ان لائنوں میں اس طرح موجود ہوتی ہیں کہ اگر غم آئے تو بھی آپ ماننے پر مجبور ہیں کہ بابا جی نے ٹھیک کہا ہے، فاز صحیح نکلی تھی. اگر خوشیاں ملیں تو بھی ماننے پر آپ مجبور ہیں. اور بابا جی آپ کو غم سنائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ سے 10 روپے لینے ہیں. جب آپ سے 10 روپے لینے ہیں، 20 روپے لینے ہیں، تو آپ کو خوشیاں دینی چاہیے نا. آپ کو غم دے کے کیوں کوئی 10 روپے لے؟ حضرات گرامی قدر، یہ وہ لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ان کا اپنا مستقبل کیا ہے. حضرات ان کو نہیں معلوم کہ آج کے سارے دن میں کتنے لوگ ان کے پاس آئیں گے، کتنے گاہک آئیں گے. ان کو نہیں معلوم، یہ نہیں جانتے. یہ پرائز بانڈ نہیں بتا سکتے. اس کا ایک گناہ تو وہ ہے، اور دوسرا گناہ یہ ہم جا کے معلوم کرتے ہیں کہ نمبر کیا ہے. حضرت آپ عقل و شعور کی کس سطح تک آ گئے ہیں؟ اگر یہ پرائز بانڈ کے نمبر بتا سکتے ہوں، کوئی بھی شخص بتا سکتا ہو، تو حضرت وہ خود کیوں نہ لے؟ وہ آپ کو کیوں دلاتا ہے؟ وہ خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے اور آپ کو مال بنانے کے طریقے بتاتا ہے، آپ کو کامیابی کا ہنر اور گر دیتا ہے. لیکن وہ شخص اپنی دنیاوی زندگی میں جو بظاہر سامنے نظر آ رہی ہے اس میں کامیاب نہیں ہے. اس لیے ستاروں کے ساتھ باتوں کو جاننے کی کوشش کرنا، اور ستاروں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن خالد الجونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے مقام پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فرماتے ہیں کہ اسی رات بارش بھی ہوئی تھی. نماز پڑھائی تو نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا معلوم، آپ ہی جانتے ہیں، آپ بتائیے کہ ہمارے پروردگار کیا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کہتے ہیں کہ لوگ صبح کرتے ہیں اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو میرے ساتھ ایمان لاتے ہوئے صبح کرتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو میرے ساتھ کفر کرتے ہوئے صبح کرتے ہیں. اور اس بات کی تفصیل بتائی، فرمایا کیسے؟ بارش ہوئی تھی، فرمایا اس طرح کہ جو شخص جس نے صبح کی اور اس نے دیکھا کہ رات بارش ہوئی ہے اور وہ کہنے لگا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی، فرمایا اس نے صبح میرے ساتھ ایمان لاتے ہوئے کی، اور ستاروں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے اس نے صبح کی ہے. اور فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ یہ بارش اس لیے ہوئی کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ، فلاں برج، فلاں ستارہ وہ وہاں سے وہاں آیا، اس بارش ہوئی، تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کہتے ہیں کہ اس شخص نے میرے ساتھ کفر کرتے ہوئے اور ستاروں کے ساتھ ایمان لاتے ہوئے اس کو کیا. کیا یہ اتنی معمولی بات ہے کہ ہم اللہ کی صفات کو اٹھائیں اور ستاروں کو دے دیں، درختوں کو، ندیوں کو، سمندروں کو، سورج چاند کو دے دیں؟ ہم وہ صفات اٹھائیں، ہم نیک لوگوں کو تھما دیں؟ یہ تمام چیزیں اور یہ تمام عقائد یہ انسان کو شرک اکبر کی طرف لے جاتے ہیں. ستاروں سے جتنی بات معلوم ہو سکتی ہے وہ یہ ضرور ہے کہ آپ ستاروں کے ساتھ راستوں کا تعین کریں، آپ ستاروں کے ساتھ قبلے کے تعین کے لیے ستاروں سے مدد لیں، ٹھیک ہے، لیکن ستاروں کو علم غیب کا ذریعہ سمجھنا، سبب سمجھنا اور اس کو مؤثر سمجھنا کہ یہ انسانوں کو نفع اور نقصان دے سکتے ہیں، یہ سراسر شرک کی بات ہے. اور اسی طرح وقت کے ہو گیا، بات ختم کرتا ہوں.
یہ ستاروں کے ساتھ، اور اسی طرح ہم فال لیتے ہیں، فال جو میں ابھی آپ کو طوطے کی بات کر رہا تھا، بدفالی، اور ہمارے مسلمان، اور میں گمان کر سکتا ہوں جتنی تعداد میں ہم بدفالی لیتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ موجود ہوں گے جو اس مسجد میں موجود ہیں، بدفالی لیتے ہیں۔ ہم سفر میں شادی نہیں کرتے، محرم میں شادی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ نقصان ہو جاتا ہے، شادی ناکام ہو جاتی ہے۔ حضرات یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ سفر میں شادی کرنے سے، سفر کے مہینے میں اور محرم کے مہینے میں شادی کرنے سے شادی ناکام ہوتی ہے؟ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اور یہ بات کس نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اگر ان 2 مہینوں کے علاوہ میں شادی ہوگی تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوگی؟ اس بات کی گارنٹی کہاں ہے؟ اور ہم بدفالی لیتے ہیں، ہم صبح دکان پہ جاتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت فلاں چیز چاہیے، چیز دے دیتے ہیں، پیسے، وہ کہتا ہے نہیں جی آپ لکھ لیں، میں آپ کو دے دوں گا۔ تو ہم اسے کہتے ہیں یا تم پہلے گاہک ہو، تم پہلے آدمی ہو، اور اگر تمہیں ادھار دے دیا تو سارا دن ادھار لوگ لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ یہ بات کہاں سے آئی ہے کہ بلی سامنے سے گزر جاتی ہے تو نقصان ہو جاتا ہے؟ یہ بات کہاں سے آئی ہے کہ کوا چھت پہ بیٹھے تو مہمان آتا ہے؟ یہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے ہیں۔ اور ان عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ کیا آپ کے دین میں یہ بات موجود ہے؟ اور اسی طرح کی بدفالیاں تو وہ لوگ لیتے تھے جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، وہ بھی تیر پھینکتے، کہتے اگر دائیں طرف گرے گا تو یہ سفر آسان ہوگا، بائیں طرف گرے گا تو سفر مشکل ہوگا۔ بدفالیاں لیتے تھے، اور وہی ہم کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان بھائی ملے، کوئی جس کے بارے میں اچھا گمان کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان کریں، ہم جا کے دکان پہ اگر اس دن اچھا کاروبار نہیں چلتا اس دن میں، تو ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج سب سے پہلے ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ بڑا منحوس آدمی ہے، فلاں آدمی سے ملاقات ہوئی تھی تو آج کاروبار ہی نہیں چلا۔ تو حضرات گرامی قدر، ایک مسلمان ہو، باشعور ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اور ان کے فرامین پر عمل کرنے والا ہو، اور یہ عقائد ہوں، اور پھر اس پہ وہ جھگڑا کرے، اس بات پہ جھگڑا کرے کہ میں صحیح ہوں۔ ہماری خواتین دن کے آخری پہر میں جھاڑو نہیں دیتی، جھاڑو نہیں دیتی، کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر شام کے وقت جھاڑو دیا جائے تو روزی سمیٹی جاتی ہے، وہ روزی بھی گن کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ رضی اللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کو جھاڑو کے ساتھ کہاں باندھا ہے، اور شام کے اوقات کے ساتھ کہاں باندھا ہے؟ حضرات گرامی قدر، آپ اور میں، میرا اور آپ کا اسلام یہ ہے، میرے اور آپ کے اسلام کی کوالٹی یہ ہے کہ میں اور آپ تب تک بات نہ کریں، تب تک عقیدہ نہ رکھیں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو جائے، جب تک ثابت نہ ہو جائے۔ اور یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں، میں نے جتنی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور اگر ثابت ہیں تو کوئی شخص بتائے تاکہ مسلمانوں کو اس کی تعلیم دی جا سکے۔ اگر یہ ثابت شدہ ہیں، اگر نہیں ہیں تو یہ عقائد رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیے، اپنے ایمان کو شرک کی طرف نہ لے کے جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حقیقی دین کو سمجھیں، دین کی مبادیات کو، دین کی بنیادوں کو، دین کی روح کو، اللہ کی وحدانیت پر ویسے یقین اور اعتماد رکھیں جیسے ہمیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ شرک جو ہمیں دکھتا ہے اور وہ شرک جو نہیں دکھتا، تمام شرک کی تمام اقسام سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، بدفالیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔